کے بعد یہ ہم نے بات پڑھی تھی کہ حروف کے جو مخارج ہیں کہ ہر حرف کو اپنی خاص جگہ سے ادا کرنا ہے. وہ جگہ جہاں سے کسی حرف کو ادا کیا جائے اس کو مخرج کہتے ہیں. تو ہر حرف کو اپنی جگہ سے ادا کرنا ہے. تو مخارج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ حلق کے نچلے حصے سے. یہاں سے 2 حرف ادا کریں گے، حمزہ اور ہا. اس کے بعد حلق کے درمیان کا حصہ، اس سے 2 حرف ادا کریں گے، عین اور جیم کی شکل والی ہا. حلق کے اوپر کے حصے سے 2 حرف ادا کریں گے، خا اور غین. خے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، خے اور غین، ان کو اوپر کے حصے سے ادا کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ زبان کی جڑ ہے. زبان کا وہ کنارہ جو حلق کی طرف ہے اس کو زبان کی جڑ کہتے ہیں. اور اسی حلق کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہے جس کو اردو میں کوا کہتے ہیں. تو یہ زبان کی جڑ کوے کے اندر والی طرف لگے گی تو 2 نقطے والا قاف ادا ہوگا، اور باہر والی طرف لگے گی تو اس سے کتاب والا کاف ادا ہوگا. تو 2 نقطے والا قاف ذرا آسانی میں کہ ذرا اس کو پیچھے سے ادا کریں گے، اور کتاب والے کاف کو ذرا آگے سے ادا کریں گے. اس کو آسانی کے ساتھ جو کہا جا سکتا ہے. تو زبان کی جڑ کوے کے اندر والی طرف لگے گی تو 2 نقطے والا قاف ادا ہوگا، اور کوے کے باہر والی طرف لگے گی یعنی ذرا تھوڑا سا آگے منہ کی طرف تو اس سے کتاب والا کاف ادا ہوگا. اب ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے زبان کی جڑ کو پیچھے کی طرف لگائیں گے، اور جڑ کو پیچھے کی طرف بھی لگائیں گے، اوپر کی طرف بھی اٹھائیں گے تو اس سے 2 نقطے والا قاف ادا ہوگا. قا قی قو اق اق اوق اقا اقی اوقو. اب یہ زبان کی جڑ کو ذرا آگے کی طرف کریں گے، اور زبان کی جڑ کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، اور اس کو ذرا آگے کی طرف رکھیں گے تو اس سے کتاب والا کاف ادا ہوگا. کا کی کو اک 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 اکا اکی اکو. ابھی تفصیل القرآن صفحہ نمبر 40. صفحہ نمبر 40 پہ یہ ہے 6ٹھی لائن ہے، واو لین اور واو مدہ کی مشق. واو لین اور واو مدہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، پھر میں عرض کر دیتا ہوں. واو سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں، مقدار اس کی چھوٹی ہوگی. واو سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں اور اس کی مقدار درمیانی ہوگی. واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین مقدار چھوٹی، واو سے پہلے پیش ہو تو اس کا نام واو مدہ اور مقدار درمیانی. اب یہ واو لین اور واو مدہ ان دونوں کی مشقیں ہیں اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، کہ جہاں واو سے پہلے زبر ہے وہ واو لین ہے اور اس کی مقدار چھوٹی رکھیں گے، اور جہاں واو سے پہلے پیش ہے تو اس کو واو مدہ کہیں گے اور اس کی مقدار درمیانی رکھیں گے. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اب ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. تو پہلے ہر ایک میں پہلے واو لین ہے، پھر واو مدہ ہے. او او
اس بات کا بھی خیال فرمائیں گے کہ واؤ میں ہونٹ پوری طرح گول ہوں گے، ہونٹ گول ہوں گے تو ادائیگی درست ہوگی۔ پھر شروع کر رہے ہیں جی۔ او، او، بو، بو، تو، تو، سو، سو، جو، جو، ہو، ہو، خو، خو، دو، دو، رو، 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 زو، زو، سو، سو، شو، شو، سو، سو، رو، رو، پو، تو، رو، رو، آؤ، او، غو، غو، فو، فو، قو، قو، کو، کو، لو، لو، مو، مو، نو، نو، وو، وو، ہو، ہو، او، او، یو، یو۔ اب یہ ہے حروف مدہ کی مشق۔ یہ آواز کو درمیانی مقدار میں رکھنا ہے، اوپر کے رخ، نیچے کے رخ، سامنے کے رخ۔ اگر زبر کے بعد الف ہو تو اوپر کا رخ درمیانی مقدار، اگر یہ سے پہلے زیر ہو نیچے کے رخ درمیانی مقدار، واو سے پہلے پیش ہو تو سامنے کے رخ درمیانی مقدار۔ اب یہ تینوں رخوں کی درمیانی مقدار کی ادائیگی ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ تو درمیانی مقدار میں ادا کریں گے، رخ جو ہے وہ بدلتا رہے گا، اوپر کا رخ، نیچے کا رخ، سامنے کا رخ۔ آ، ای، او، ہا، ہی، ہو۔ اس میں اس بات کی طرف بھی نظر رہے گی کہ یہ مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے ہے، یہ حلق کے نچلے حصے سے، پھر حلق کا درمیان کا حصہ، پھر حلق کا اوپر کا حصہ، پھر زبان کی جڑ، تو اس ترتیب کے ساتھ یہ ادائیگی اس میں ہو رہی ہے۔ آ، ای، او، ہا، ہی، ہو۔ یہ حلق کے نچلے حصے سے۔ اب حلق کے درمیان کے حصے سے۔ آ، ای، او، ہا، ہی، ہو۔ اب حلق کے اوپر کے حصے سے۔ غا، غی، غو، خا، خی، خو۔ اب یہ زبان کی جڑ سے۔ قا، قی، قو، کا، کی، کو۔ اب یہ ہے زبان کے درمیان کے حصے سے۔ جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، جی، یو۔ اب زبان کی بائیں کروٹ اور اوپر کی ڈاڑیں۔ وا، وی، وہ۔ اب ہے زبان کی نوک، دایاں کنارہ اور اوپر کے دائیں طرف کے چاروں دانتوں کے مسوڑے، چاروں دانتوں کے مسوڑے۔ لا، لی، لو۔ اب تین دانتوں کے مسوڑے، یہی زبان کی نوک، دایاں کنارہ، پہلے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں گے۔ نا، نی، نو۔ اب پہلے دو دانتوں کے مسوڑے۔
را، دی، رو، زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ، طا، قی، پو، دا، دی، دو، تا، تی، تو۔ اب زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے دانتوں کا کنارہ، وا، وی، رو، زا، زی، زو، سا، سی، سو۔ اب ہے زبان کی نوک اور نچلے دانتوں کا کنارہ، صا، سی، سو، زا، زی، زو، سا، سی، سو۔ اوپر کے دانتوں کی نوک اور نچلے ہونٹ کا اندر والا حصہ، فا، فی، فو۔ اب دونوں ہونٹوں کے تر کنارے، اندر والے کنارے آپس میں ملیں گے، با، بی، بو۔ اب دونوں ہونٹوں کے خشک کنارے، یہ باہر والے کنارے آپس میں ملائیں گے، ما، می، مو۔ اب دونوں ہونٹوں کو پوری طرح گول کر لیں گے، وا، وی، وو۔ دوسرا جز جی اسلامی عقائد۔ اسلامی عقائد میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بنیاد ہے ایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خبر یا حکم ثابت ہے اس کو حواس اور عقل کی بجائے نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے ماننا۔ کیسے ماننا؟ صحابہ کرام کے طریقے پر ماننا، شک و شبہ کے بغیر ماننا، دل سے پہلے ماننا پھر زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو اسے حواس اور عقل کی بجائے نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ مان کر پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات جو بیان کی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ماننا، تو اس بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابہ کرام کون ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں اس کو ایمان کی حالت میں حضرت کی مجلس میں حاضری دی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مجلس میں اس کی حاضری ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی ہے، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان قطعی اور یقینی ہے۔ ان کے ایمان پہ شک کریں گے تو اپنا ایمان باقی نہیں رہے گا، کہ ان کا ایمان قطعی اور یقینی ہے اور ایمان کا معیار ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ہدایت نصیب ہوگی تب جب صحابہ کرام رحم کی طرح ایمان لایا جائے۔ تو ایمان ان کا قطعی اور یقینی ہے، ان کے ایمان کے بارے میں شک نہیں، اور ان کے طریقے پر ایمان ہی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ان کے طریقے پر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کے نزدیک وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ دوسری بات کہ وہ نفسانی اور شیطانی اثرات سے معصوم نہیں، معصوم صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں کہ نہ شیطان اثر کرتا ہے، نہ ان کا نفس امارہ ہوتا ہے، کہ نہ ہماری طرح کا ان کا نفس ہے
نہ شیطان ان پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ معصوم ہے۔ معصوم کہتے ہیں اس کو جو گناہ نہیں بلکہ گناہ کے تصور سے بھی پاک ہو۔ تو صحابہ کرام جیسے معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں۔ محفوظ کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ سے بچتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ نفسانی اثرات بھی ہیں، شیطانی اثرات بھی ہیں، لیکن وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ہیں کہ شیطانی اور نفسانی اثرات کو قبول نہیں کرتے، اور اگر کبھی کوئی اثر ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ، قرآن مجید کے بارے میں اور شریعت کے احکام اور مسائل کے بارے میں پوری امت میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو اعمال میں بھی حجت ہیں، ایمان میں بھی حجت ہے۔ تو ایمان میں بھی ان کا طریقہ اختیار ہوگا، اعمال میں بھی ان کا طریقہ اختیار ہوگا، اور ان کی اطاعت، صحابہ کرام کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا ذریعہ ہے۔ نبی السلام کی اطاعت اور اتباع اسی طریقے پر کرنی ہوگی جس طریقے پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ وہ قطعی جنتی ہیں، ان کا جنتی ہونا اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے وعدے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی یہ اہل جنت کو ملے گی سب سے آخر میں۔ قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو یہ نعمتیں تو ملیں گی کہ گوشت ہے، شہد ہے اور میٹھا مشروب ہے، تو یہ چیزیں پھل ہیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، پہلے یہ نعمتیں ملیں گی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ نعمتیں ملیں گی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ وہ نعمتیں جن کا دنیا کے اندر تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ نعمتیں اللہ عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی خوشنودی کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنی رضا خوشنودی کی نعمت عطا فرمائیں گے تو ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں کم درجے کی محسوس ہوں گی۔ تو یہ رضا اور خوشنودی اہل جنت کو سب سے آخر میں دی جائے گی یہ نعمت، اور صحابہ کرام جنہوں کو اللہ نے قرآن کی سند کے ساتھ یہ نعمت دنیا کی زندگی میں عطا فرمائی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا۔ تو یہی سند ان کو دنیا کے اندر اللہ نے عطا فرمائی۔ چھٹی بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں تنقید اور تنقیس سے گریز کرنا ضروری ہے، کہ ان کے بارے میں کوئی اعتراض کرنا تو یہ اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں تین باتیں بنیادی طور پر ذہن نشین فرما لیجیے، کہ ان کا عمل کسی حدیث کے خلاف ہو تو وہاں یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ نافرمانی کر رہے ہیں، بلکہ وہاں اس کا یہ تاثر بیان کریں گے کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز وتر 1 رکعت ادا کی، جبکہ نماز وتر 3 رکعتیں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جان بوجھ کے نافرمانی کی؟ نہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز ہے، گھر کی نماز ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی۔ تو یہاں یہی مفہوم لیں گے کہ حضرت کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی اس لیے حضرت پہ گرفت نہیں، ہمیں معلوم ہو چکی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پہ گرفت ہوگی۔ تو لہذا اگر کوئی ان کا عمل کسی حدیث کے خلاف ہو تو وہاں یہ تعویل کی جائے گی کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی۔ دوسری صورت،
صحابی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو صحابی رضی اللہ عنہ سے ممکن نہیں کہ وہ جو بات دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف عمل کریں۔ اگر اپنی روایت کے خلاف ہو تو وہاں مفہوم یہ ہوگا کہ روایت تو انہوں نے کی ہے، حضرت کو جیسے دیکھا ہے اس بات کو بیان کیا ہے، لیکن عمل اس لیے نہیں کیا کہ ان کے علم کے مطابق یہ عمل منسوخ ہے یا غیر افضل ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع دین کرنا بیان کیا، لیکن خود رفع دین نہیں کرتے تھے، تو کیا وہ حدیث کی مخالفت کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ یہ عمل منسوخ ہے یا غیر افضل ہے، اس لیے انہوں نے عملاً اختیار نہیں کیا، وگرنہ صحابی سے ممکن نہیں کہ ایک بات کو بیان بھی کریں اور پھر اس کے خلاف عمل بھی کریں۔ اور یہ دیگر احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ عمل آخری وقت تک حضرت نے نہیں فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں اختلاف ہو، اول تو بڑوں کا اختلاف ہے، ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بالفرض دونوں میں سے کسی کی غلطی واضح ہو جائے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس معاملے میں یہ غلطی برتی ہے، تو اس کو اجتہادی غلطی کہا جائے گا، نفسانی غلطی نہیں کہا جائے گا کہ یہ ان کا اجتہاد تھا، تو اجتہادی غلطی پہ گرفت نہیں، تو ان کی اس پہ گرفت نہیں ہوگی، تو نفسانی غلطی نہیں ہوگی بلکہ ان کی اجتہادی غلطی شمار کیا جائے گا اس کو۔ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوری امت میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے دو طبقے بیان فرمائے۔ فتح مکہ 8 ہجری سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ 8 ہجری کے بعد ایمان لانے والے۔ پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ خود اللہ نے فرمایا کہ بہت اونچا ہے، لیکن بعد میں ایمان والے پہلے درجے کے ایمان لانے والوں کے مقابلے میں کم درجہ ہیں، لیکن تمہارے مقابلے میں نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے جنت کا، اس لیے تمہارے نزدیک تو دونوں قابل احترام ہیں، آپس میں فرق ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے افضل۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں وہ جو بیعت رضوان میں 6 ہجری میں موجود تھے وہ افضل۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں جو غزوہ احد میں شریک تھے وہ افضل۔ غزوہ احد میں شریک ہونے والوں میں جو غزوہ بدر میں شریک تھے وہ افضل۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے افضل۔ اور وہ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ 4 تو یہ خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد 6 افراد، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 افراد اور یہ 4 خلفائے راشدین، یہ مل کر 10، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ جن کو واضح طور پر جنت کی خوشخبری دی گئی اور جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، یہ 10 افراد۔ ان 10 افراد میں یہ 4 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کا درجہ سب سے زیادہ، اور ان میں بھی ترتیب یہی ہوگی کہ سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد تیسرا جز ہے احکام اور مسائل کا۔ احکام اور مسائل میں جو چیز ہم پڑھ چکے ہیں ان میں ایک بات تو یہ کہ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہاں ایک مسئلہ بنیادی طور پر ذہن نشین کر لیا جائے کہ میں نے چہرہ دھویا، چہرہ ایک بار دھونا یہ فرض ہے، اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے، اور دھوتے ہوئے ملنا یہ مستحب ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی جو ہمارے ہاں چلتی ہے اس کو درست کرنا ہے۔ میں نے پانی لیا دونوں ہاتھوں میں، پورے چہرے پہ پانی ڈالا،
کچھ حصہ رہ گیا، دوبارہ پانی ڈالا، تیسری بار پانی ڈالا، پورا چہرہ دھل گیا۔ اب میں نے پانی ڈالا ہے 3 بار، تو کیا یہ 3 بار دھونا ہوا ہے یا 1 بار دھونا ہوا ہے؟ تو پورا چہرہ جب تک نہیں دھل جائے گا اس وقت تک 1 بار ہی دھونا ہوگا۔ اب سنت ادا نہیں ہوئی، فرض ادا ہو گیا۔ پورا چہرہ جب دھل گیا، چاہے پانی 5 دفعہ لیں، 3 دفعہ لیں، 7 دفعہ لیں، پورا چہرہ جب تک نہیں دھلے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب پورا چہرہ دھل گیا، چاہے جتنی دفعہ بھی پانی آپ نے لیا ہے تو 1 دفعہ دھلنا ہوگا۔ اب دوسری دفعہ بھی چہرے پہ پانی ڈالیں گے، اب تیسری دفعہ بھی چہرے پہ پانی ڈالیں گے، اب جا کر سنت ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے بازو کا دھونا، بازو کا دھونے میں ایک بات تو اس بات کا خیال فرمائیں گے کہ جو رخ ہے وہ انگلیوں سے کوہنیوں کی طرف پانی کا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اگر کوہنیوں سے اس طرح دھوئیں گے دھونا ہو جائے گا، لیکن مستحب نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ اس طرف سے پانی جو ہے اس طرف سے انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس میں بھی یہی ہے کہ جو پورا بازو جو ہے وہ دھل جائے، اس کے بعد دوسری دفعہ پانی بہائیں گے، تیسری دفعہ پانی بہائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ 1 دفعہ دھلنا ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح ہے، چوتھائی کم از کم چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور پورے سر کا مسح یہ سنت ہے، اور کانوں کا مسح یہ بھی سنت ہے، اور گردن کا مسح یہ مستحب ہے۔ تو فرمایا کہ جو گردن کے مسح کی عادت بنا لے گا، گردن کا مسح نہیں کریں گے وضو ہو جائے گا، فضیلت بھی وضو کی کم نہیں ہوگی، لیکن جو فضیلت گردن کے مسح والی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ میں جو گردن کے مسح کی عادت بنائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو توق سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے غسل کے جو فرض ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ دونوں پاؤں دھونے میں بھی خیال رہے کہ ایڑی ہے، پاؤں کے تلے ہیں، ٹخنے ہیں، ان میں کوئی چیز خشک نہ رہے۔ ویل للآفاق، حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ پاؤں کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کو تر فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے غسل کے فرض 3 ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی 1 بار بہانا، یہ فرض ہے۔ غسل کے اندر یہ 3 فرض ہیں۔ کلی 3 بار کریں گے تو یہ سنت ہے، 1 بار کرنا فرض ہے۔ ناک میں 1 بار پانی ڈالنا فرض ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر 1 بار پانی بہانا یہ فرض ہے۔ نماز کے جہاں تک فرض ہیں تو یہ گزارش کی گئی تھی تکبیر اولیٰ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، نفل نماز کو چھوڑ کر باقی ہر نماز میں کھڑا ہونا۔ نمبر 3، کم از کم 3 آیتوں کی قرات کرنا، یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ اور مزید حصہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہر رکعت میں 1 رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے۔ نماز کے آخر میں اتنی دیر بیٹھنا سلام پھیرنے سے پہلے جتنی دیر میں تشہد پڑھ سکیں، یہ بیٹھنا فرض ہے۔ باقی جتنے قاعدے ہیں یہ واجب ہیں۔ تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب آج جو بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے مفسدات نماز، کہ نماز کو توڑ دینے والی چیز کون کون سے کام ہیں جس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 1، جان بوجھ کر یا بھول کر کھانا پینا، مگن کھڑے ہوئے ہیں، خیالی نیندہ نماز میں ہے تو ہاتھ کو کچھ چیز لگی ہوئی ہے اس کو چاٹ لیا، نماز ٹوٹ گئی۔ روزے میں اگر بھول کے کھائیں گے یا پیئیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز میں اگر بھول کر بھی کھائیں گے پیئیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے کھڑے کھڑے ہاتھ ڈالا، کوئی معمولی سی چیز بھی آ گئی اس کو منہ میں ڈال دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز میں بھول کر کھائیں گے پیئیں گے یا جان بوجھ کے کوئی چیز منہ میں لیں گے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، عمل کثیر، کہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھا استعمال کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک ہی حالت میں 3 دفعہ کوئی کام کریں گے
تو بھی عمل کثیر ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. کہ رکوع کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے تو آپ نے ہاتھ کو ایک دفعہ حرکت دی، اسی رکوع میں دوسری دفعہ حرکت دی، تیسری دفعہ حرکت دی، نماز ٹوٹ گئی. تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا. قیام کی حالت میں ہے، آپ نے خارج فرما لی، پھر اسی حالت میں پھر دوسری دفعہ خارج فرما لی، پھر تیسری دفعہ خارج فرما لی، یہ عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ عمل کثیر ہے کہ ایک ہی حالت میں 3 بار حرکت کریں گے آپ تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ اس سے اجتناب ہے. تیسری بات تھی کہ مسلسل اگر 3 قدم، یہ ایک قدم ہے، پھر اس کے ساتھ یہ دوسرا قدم ہے، یہ تیسرا قدم ہے، اگر اتنا چلیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کہ جگہ خالی ہو گئی، آپ نے اس جگہ کو پر کرنا ہے. درمیان میں کوئی آدمی کسی وجہ سے چلا گیا یا خلا پیدا ہو گیا تو ایک ہی حالت میں آپ وہاں نہیں جائیں گے. اگر ہے معمولی سی جگہ ہے پھر تو آپ ساتھ مل جائیں گے. اگر فاصلہ زیادہ ہے تو 3 قدم کی مقدار اگر ہے تو اگر آپ مسلسل چلیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو لہذا اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے کہ اگر قبلے سے سینہ پھر جائے، ٹانگوں میں تکلیف ہے، اٹھ رہے ہیں تو اٹھتے ہوئے جو آدمی کے ذرا حرکت کر کے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سینہ قبلے سے نہ پھرنے پائے. اگر چہرہ معمولی پھر جائے تو اس سے نماز نہیں چھوٹے گی. اگر یہ سینہ پھر گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو قبلے کی طرف سے سینہ نہیں پھرنا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ اگر مسکراہٹ ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر ہنسی آ گئی، ہنسی کہتے ہیں اس آواز کو جو آدمی خود سن لے، کہ اتنے زور سے ہنسا ہے کہ خود سن لیا، دوسرے نہیں سنا، خود سنا ہے، اس کو ہنسی کہتے ہیں. اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر اتنی آواز میں ہنسا کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوتا وہ سن لیتا تو یہ کہا ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو وضو دوبارہ کر کے نماز دوبارہ پڑھیں گے. تو لہذا اگر ہنسی آ گئی کہ اپنی آواز ہنسنے کی خود سن لی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں گے یا دیکھ کر سنیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. حضرت ہم تو دیکھتے ہیں حرم پاک کے اندر جو لوگ ہیں وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں. تو حرم پاک کے اندر جو قرآن لے کر کھڑے ہوتے ہیں وہ حجت تو نہیں ہے، لا علمی میں ہیں یا بیچارے کسی مجبوری میں ہیں. تو ہم نے تو دیکھنا ہے شریعت کے احکام کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حرم پاک میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، حرم پاک کے امام تو نہیں کر رہے، حرم پاک کے علماء بھی نہیں کر رہے، تو یہ عام لوگ ہیں جو قرآن لے کر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن لے کر سن رہے ہیں. رکوع میں گئے تو بغل میں قرآن دے دیا، سجدے میں گئے تو نیچے رکھ دیا، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے تو پھر اس کو اٹھا لیا. تو یہ لوگوں کا کام ہے، علماء کا کام نہیں. تو لہذا اگر قرآن مجید دیکھ کر سنیں گے یا قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہمارے ہاں جو اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید تراویح میں سنا رہے ہیں اور اس کا کوئی سامع نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، تو کوئی آدمی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے قرآن کھول کر سنتا ہے. گھر کے اندر بھی وہ قرآن کھول کر سن رہے ہیں، یہ پڑھ رہا ہے. اب اگر یہ پڑھ رہا ہے چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے تو اس نے غلطی کی اور بتلانے والے نے غلطی بتلا دی، نماز کی. اس کا طریقہ یہ ہے اگر وہ غلطی بتلانا چاہے تو فوری طور پر نیت باندھ کے اس کا مقتدی بنے، مقتدی بننے کے بعد غلطی بتائے. تو اگر وہ اب غلطی درست کرے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو باہر والے سے لقمہ لے گا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اپنے امام کے سوا کسی کو لقمہ دے گا، ماشاءاللہ پختہ حافظ ہے، یہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا بھی پڑھ رہا ہے. یا ہمارے ہاں ہے کہ مغرب کے بعد یہ لڑکے نوافل میں پڑھتے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے دوسرا پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ اس کا حافظہ اتنا تیز ہے کہ دوسرا پڑھ رہا ہے اس کو بھی توجہ سے سن رہا ہے، اپنا بھی پڑھ رہا ہے. اس نے غلطی کی تو اس نے فوراً اس کی غلطی کی اصلاح کر دی. اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس کا مقتدی تو نہیں. تو لہذا اگر اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اپنے مقتدی کے سوا کسی سے لقمہ لے گا تو بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی.
قرات کر رہا ہے، ایسی غلطی کی جس سے معنی بدل گئے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ خیر الغافرین، اور یہاں نعوذ باللہ من ذالک پڑھ لیا خیر الغافرین، معنی بالکل الٹ گیا۔ غافر کہتے ہیں بخشنے والے کو، غافل کہتے ہیں غفلت والے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہ ایسے معنی ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے جس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، صفات میں فرق نہیں پڑا، پھر تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ فوراً اس نے اصلاح کر لی، غلطی ہوئی اور فوراً درست کر لیا، تو پھر تو نماز رہ جائے گی، لیکن اس کو درست نہیں کیا، وہ نماز ادا نہیں ہوئی، نماز جو ہے دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ نماز کے اندر سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کلام کیا، گفتگو کی، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی نے آ کے خبر سنائی کہ جی فلاں کا انتقال ہو گیا، نماز میں رونا شروع ہو گیا، آواز نکل آئی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرات ہو رہی ہے، قرآن مجید کے مفہوم سے رو رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن باہر والے کی خبر سن کے روئیں گے اور رونے میں آواز نکلے، اگر ویسے نہیں آواز نکلی تو رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر آواز نکلے رونے کی تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے ارکان میں اگر کوئی رکن چھوٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ اگر واجب جو ہے وہ چھوٹ گیا تو سجدہ صاف کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ ایک واجب چھوٹ جائے، دو چھوٹ جائیں، تین چھوٹ جائیں تو ایک ہی بار سجدہ صاف کریں گے، ساروں کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر واجب کو جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرض جو ہے وہ اگر بھول کے بھی چھوٹ گیا تو بھی نماز گئی، رکوع رہ گیا، دو سجدوں میں ایک سجدہ رہ گیا، تو حالانکہ بھول کے رہ گیا لیکن نماز ٹوٹ گئی۔ اس کو اگر نماز کے اندر ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، نماز کے اندر ادا نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ نماز دوبارہ ادا کریں گے۔ اور واجب جو ہے اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز ٹوٹے گی، اگر بھول کے چھوڑیں گے تو پھر سجدہ صاف کر لیں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ